محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں شرافت اور عزت کا معیار بیان فرمایا ہے کہ بنی آدم میں، انسانوں میں شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے، اللہ کے ہاں کون عزت والا ہے، کون مرتبے والا ہے، کون شرافت والا ہے۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ پر فتح عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ معظمہ میں تشریف لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تو مکہ کے سرداروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ شکر ہے کہ میرے والد پہلے وفات پا چکے ہیں، انہوں نے یہ برا دن نہیں دیکھا کہ آج بلال حبشی کو مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا گیا۔ ایک دوسرے سردار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکر میں اس کالے کوے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس کو مسجد حرام کا مؤذن بناتے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے خطرہ ہے، اگر کچھ کہوں گا تو آسمان و زمین کا مالک میری بات کو اپنے پیغمبر تک پہنچا دے گا۔ یہ باتیں کرنے لگے کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم تمام لوگ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد۔ ایک باپ کے بیٹے ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تو پھر تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت جتانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک دوسرے پر اس لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تو تم آپس میں ایک ہی چیز ہو، بھائی بھائی ہو، تو تمہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، ایک دوسرے پر نسب کے اعتبار سے کوئی شرافت حاصل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے یہ قبائل بنائے، قومیں بنائیں، اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف قائم رکھ سکو۔ یہ تو پہچان کے لیے بنائی ہیں، خاندان، قبائل، یہ تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے کہ یہ اس قوم کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمام بنی آدم ایک والد اور ایک ماں کی اولاد ہیں، ان کو ہم نے قبائل میں، خاندانوں میں، مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، تو وہ تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان میں پہچان ہو سکے کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار ایمان اور تقوی ہے، جس کے پاس ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں شرافت میں، عزت میں، عظمت میں زیادہ ہے۔ تو فرمایا بظاہر تم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور سمجھ رہے ہو،
کہ اس کی قومیت پر نظر رکھ کر، اس کے قبیلے پر نظر رکھ کر، اس کی شکل و صورت پر نظر رکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگرچہ وہ رنگ کا کالا ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو ایمان اور تقوی کی وجہ سے مقام عطا فرمایا، مشرکین مکہ کے سردار اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بلال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کرانے لگے، تو جنت میں آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جوتوں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، ہمارے سے پہلے جنت میں کون چل رہا ہے؟ جنت میں کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، جوتوں کی کھسکھساہٹ کی آواز آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی چل رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جنت میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ آواز کیسی ہے؟ یہ قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کا بلال حبشی غلام مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اللہ نے اس کے جوتوں کی آواز آپ کو جنت میں سنا دی۔ یہ اللہ کے ہاں مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ مکہ کے سردار جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ ایمان والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کی خبر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کس کو کتنا مقام دینا چاہیے، مرتبہ دینا چاہیے، کون کتنا اہل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، نہ حق نہیں دیتے، وہ اگر اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں معاشرت کا ایک خوبصورت اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے پر قومیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر فخر نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو پر ترجیح نہ دی جائے، ایک دوسرے پر فوقیت نہ دی جائے، برتری نہ دی جائے، ایک دوسرے پر فخر نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو جتایا نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تعارف کے لیے قومیں، قبائل، خاندان پیدا کیے ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار تقوی ہے، ایمان ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو فرمایا ایمان لے آئیں، ایمان پر محنت کریں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے ہاں بہت مقام ہوگا، عزت۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔